للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت کا ہے وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلْبُ الْإِقْبَالِ، اور بہر الندا پس وہ توجہ کو طلب کرنا ہے ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو ادعو کے۔ ندا کہتے اس کو ہیں جس کے ساتھ توجہ طلب کی جائے، جس کے ساتھ کیا کی جائے، توجہ کو طلب کیا جائے ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ وَأَدْوَاتُهَا، اور اس کے ادوات 8 ہیں، 8 ادوات ہیں ندا کے 8 ادوات ہیں، یا اور حمزہ اور ای، وا اور ای اور آیا اور حیا اور واہ، یہ 8 ادوات ہیں۔ پس حمزہ اور ای قریب کے لیے آتے ہیں اور ان دونوں کے علاوہ بعید کے لیے آتے ہیں۔ ایک حمزہ ہو گیا اور ایک ای ہو گیا، یہ قریب کے لیے آتے ہیں اور باقی تمام بعید کے لیے آتے ہیں۔ یعنی حمزہ اور ای کے ذریعے بعید والی چیزوں، قریب والی چیزوں کو پکارا جاتا ہے اور ان کے علاوہ تمام ہیں ان کے ذریعے بعید والی چیزوں کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی اتارا جاتا ہے بعید کو قریب کے مرتبے میں، یعنی کہ جو بعید ہو اس کو قریب کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے۔ پس ندا دی جاتی ہے حمزہ کے ساتھ اور ای کے ساتھ، یعنی کہ ہوتا تو وہ دور ہے، وہ شخص، وہ جگہ، وہ مکان، کوئی بھی چیز ہو وہ دور ہوتی ہے، لیکن اس کو قریب والے ندا کے ساتھ، منادہ قریب کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے۔ ہوتا وہ بعید ہے، دور ہوتا ہے، لیکن اس کو قریب کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے قریب والے حروف کے ساتھ۔ اشارتاً، اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ بے شک شدت کی وجہ سے، شدت کے ساتھ استحضار، اس کا موجود ہونا متکلم کے ذہن میں، اس کا موجود ہونا متکلم کے ذہن میں، سارا کا حاضری معہ، جس طرح کے حاضر ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ ہوتا تو وہ دور ہے لیکن قریب کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے کہ جو متکلم ہے اس کے ذہن میں ہر وقت وہ بات موجود رہتی ہے، ہر وقت متکلم کے ذہن میں بات موجود رہے تو اس کو قریب کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے، ہو وہ بعید۔ آگے مثال سے سمجھتے ہیں، جس طرح کے شاعر کا قول اسکان نعمان الارکان تیقنوا۔ اب یہاں پر آ حمزہ ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے آتا ہے۔ آگے بعید ہے، نعمان الارکان کے رہنے والے، سکان رہنے والے، تیقنوا تم یقین کرو۔ اب نعمان الارکان قبیلہ دور ہے، قبیلہ کیا ہے؟ دور ہے۔ حمزہ یہ قریب کے لیے آتا ہے، تو قریب کے لیے آتا ہے۔ آگے ترجمہ کرے بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِ، گویا کہ تم میرے دل کے ٹکڑے میں رہتے ہو، سکان رہتے ہو، گویا کہ تم میرے دل کے ٹکڑے میں رہتے ہو، ٹکڑے میں رہتے ہو۔ اب نعمان الارکان قبیلہ دور ہے لیکن حمزہ کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے؟ بلایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متکلم کے ذہن میں ہر وقت موجود رہتا ہے، اس وجہ سے۔ اور کبھی کبھی اتارا جاتا ہے قریب کو بعید کے مرتبے میں، کبھی جو بعید ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کو بعید کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہوتا تو نزدیک ہے لیکن اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ دور کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے۔ پس ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہوں، اس کے لیے جو بعید کے لیے وضع کیے گئے ہوں، ان حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ
بلایا جاتا ہے، طرف اس کے کہ بے شک منادا عظیم الشان ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ عظیم الشان ہے، رفیع المرتبہ ہے، بڑے مرتبے والا ہے، یہاں تک کہ گویا کہ ہوتی ہے بعد مسافت میں، گویا کہ جس طرح ہوتی ہے دوری مسافت میں، اس کا درجہ عظمت میں متکلم کے درجے سے، اس کا درجہ عظمت میں متکلم کے درجے سے، یعنی کہ جس کو متکلم بلا رہا ہے اس کا درجہ بڑا ہے اور جو بلانے والا ہے اس کا درجہ چھوٹا ہے، تو اس وقت بھی قریب کو بعید کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے، بعدن مسافت، مسافت کے اعتبار سے، جس طرح کے مسافت کے اعتبار سے ایک تھوڑا سفر ہے ایک زیادہ سفر ہے، جو زیادہ سفر ہے تھوڑے سفر سے کم ہے نا، زیادہ سفر والا زیادہ اچھا ہوگا، تھوڑا سفر تھوڑا ہوگا، تو اسی طرح عظمت میں بھی، یعنی کہ جو تھوڑی عظمت ہوگی وہ تھوڑی ہوگی، جو زیادی ہوگی وہ زیادی عظمت ہوگی، تو جو متکلم ہے وہ عظمت میں تھوڑا ہے اس سے جس کو بلا رہا ہے، مخاطب کو بلا رہا ہے مخاطب سے تھوڑا ہے، تو اس وجہ سے قریب کو بعید کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے، جس طرح کہ تیرا قول ایا مالی، کہ اے میرے آقا، حالانکہ تحقیق وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب غلام اپنے آقا کو پکارتا ہے، آقا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آقا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے، آقا کیا ہے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اب سامنے بیٹھا ہوا تو قریب استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن غلام نے بعید والا لفظ استعمال کیا اور کہا ہے ایا مولائے، ٹھیک ہے، بعید والا لفظ استعمال کیا ہے، بعید والا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ آقا عظمت میں غلام سے بڑا ہے، درجے میں بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اسی وجہ سے قریب کو بعید کے مرتبے میں اتار دیا، یا اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف کہ اس کا درجہ کم ہے، انحطاطی، اس کا درجہ کم ہے، یا تو اس وجہ سے اتارا جاتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا درجہ کم ہے، جس طرح کہ تیرا قول ایا ہاذا، اس شخص کے لیے جو تیرے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک بندہ تیرے ساتھ ہے، موجود ہے، ساتھ موجود ہے، تو کہ ایا ہاذا، کیا یہ وہی ہے، تو اب ہے تو قریب لیکن بعید کے مرتبے میں اتار دیا، یعنی کہ جس کی تو نے بات کی کیا یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، یا یعنی کہ اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے، جس طرح کہ ایک بندہ اس کی تعریف کرے، ایک بندہ زید نے عمر کی تعریف کی بکر کے سامنے، اب تھوڑی دیر بعد عمر آیا تو بکر کہتا ہے عمر کو کہ یہ زید ہے، تو پھر زید کہتا ہے ایا ہاذا، کیا یہ وہی ہے جس کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے، ادھر پلے تو کوشش کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اب ہے تو قریب لیکن بعید کے مرتبے میں اتار دیا گیا، یا اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف کہ بے شک سامع غافل ہے، لنحوی نومی، نیند کی طرح، یا ذہول، بھولنے کی وجہ سے، یا بھولنے کی وجہ سے، یعنی کہ یا تو اس وجہ سے کہ جو سامنے سن رہے ہیں وہ یا تو سوئے پڑے ہیں یا پھر وہ غافل ہے سننے سے، ان کی توجہ کسی اور کی طرف ہے، تو اس وقت بھی قریب کو بعید کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، گویا کہ نہیں ہے وہ حاضر مجلس میں، گویا کہ وہ حاضر ہی نہیں، جب وہ سن نہیں رہا یا سو رہا ہے مجلس میں تو گویا کہ حاضر ہی نہیں ہے، جس طرح کہ تیرا قول بھولنے والے کے لیے اے فلاں، اے فلاں، ایک شخص بیٹھا ہو مجلس میں اس کی توجہ نہ ہو تو بندہ کہ ایا فلاں، اے فلاں، ٹھیک ہے، ایا فلاں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور آگے سے ترکیب عبارت بھی نکال کر آنی ہے۔ کل ہم نے سوال پڑھا تھا منطق میں، مرکات میں، کہ جو سوال ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کی جو جزئی کی تعریف ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں اور غیر کی دخول سے مانے نہیں ہے، کہ جزئی کی تعریف کلی کی تعریف پر بھی سچی آ رہی، مثالیں دی تھی۔ آگے اس کا جواب یہ ہے کہ کلی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے علی وجہ الاجتماع، ایک ہوتا ہے علی وجہ الاجتماع، یعنی کہ کلی اجتماعاً
तमाम अफराद पर सच्ची है, एक ही मर्तबा तमाम अफराद पर सच्ची है। अला वजहिल इज्तिमा कहते हैं तमाम ही अफराद पर एक मर्तबा सच्ची है। और एक है अला सबीलिल बदलिया, एक है अला सबीलिल बदलिया के बदल बदल कर सच्ची है। अला सबीलिल बदलिया के बदल बदल कर सच्ची है। क्या करें? बदल बदल कर सच्ची है। जो आपने मिसालें यहाँ पर पेश की ना, वो अला सबीलिल बदलिया है वाली है, यानी कि बदल बदल कर सच्ची आ रही है। एक अंडा फिर दूसरा अंडा फिर तीसरा अंडा, इसी तरह बदल बदल कर सच्ची आ रही है। और हमारी मुराद कुल्ली से अला वजहिल इज्तिमा है, ना कि अला सबीलिल बदलिया है। हमारी कुल्ली से मुराद अला वजहिल इज्तिमा है कि एक ही मजमूए को नाम कुल्ली कहते हैं, एक ही मजमूए को कुल्ली कहते हैं, ना कि बदल बदल कर सच्ची है उसको कुल्ली कहते हैं। लिहाजा आपका इतराज़ वारिद नहीं आता। तर्जुमा करते हैं। और जवाब कि बेशक मुराद मफहूम के सिद्क के साथ कुल्ली की तारीफ में वो सच्चा आना अला वजहिल इज्तिमा, वो सच्चा आना अला वजहिल इज्तिमा। और ये सूरत मेरी मुराद मुअय्यन अंडे की सूरत और इसके अलावा की सिर्फ सच्ची आती है कसीरीन पर बदल बदल कर, बदलन बदल बदल कर, ला मान ना के एक साथ सच्ची नहीं आ रही, बदल बदल कर सच्ची आ रही है। बस बेशक एक जो अखज़ की गई हो इस सूरत से ज़रूरतन सिर्फ वो माखूज़ है मादा मुअय्यन से जुज़ियन, जुज़ी के तौर पर, मादा मुअय्यन से जुज़ी के तौर पर। और अगरचे नहीं है इसमें वहदत का एतबार, इसमें वहदत का एतबार नहीं है, तो अलबत्ते होगी कुल्ली बगैर इश्काल के लाजिम आने से, बगैर इश्काल के लाजिम आने से। हाजा खुद तो इसको पकड़। ठीक है, आगे फसल फिर निस्बती बैनल कुल्लियीना, दो कुलियों के दरमियान निस्बत के बारे में फसल है। दो कुलियों के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उनके बारे में ये फसल है। इअलम अन्न निस्बत, तू जान के बेशक निस्बत दो कुलियों के दरमियान तसव्वुर किया जाता है चार किस्मों पर, जिनका तसव्वुर किया जाता है चार किस्मों पर। मुतसव्विर होती हैं चार अक़साम पर। तू जान के बेशक निस्बत जो दो कुलियों के दरमियान पाई जाती है मुतसव्विर होती हैं चार अक़साम पर। गोया कि जब लिया जाए दो कुलियों को, जब लिया जाए दो कुलियों को, बस या ये कि सच्ची होगी हर एक उनमें से दूसरे के तमाम अफराद पर, दूसरे पर, या ये कि हर एक उनमें से सच्ची होगी दूसरे के हर एक पर, बस उन दोनों के दरमियान मुतसावी है। क्या है? मुतसावी है। जिस तरह के इंसान और नातिक, गोया कि हर इंसान नातिक है और हर नातिक इंसान है। सच्ची यानी कि इंसान बोले तो उससे मुराद नातिक भी ले सकते हैं, जब नातिक बोले तो उससे मुराद इंसान भी ले सकते हैं। तमाम पर सच्ची आ रही है। या सच्ची आएगी उनमें से एक के हर एक, या ये कि सच्ची आएगी उनमें से हर एक दूसरी के हर एक पर, दूसरी के हर एक पर, या ये कि सच्ची आएगी उनमें से पहली दूसरी के हर एक पर। ठीक है, तर्जुमा करें। या सच्ची आएगी उनमें से पहली ऊपर उसके हर एक जो सच्ची आए उस पर दूसरी। ठीक है, सच्ची आए उस पर दूसरी, और नई सच्ची आएगी दूसरी पहली के तमाम अफराद पर, पहली के तमाम अफराद पर। ठीक है, या सच्ची आए उनमें से पहली दूसरी के तमाम अफराद पर, और ना सच्ची आए दूसरी पहली के तमाम अफराद पर। ठीक है, सच्ची आए उनमें से पहली दूसरी के तमाम अफराद पर, और ना सच्ची आए दूसरी पहली के तमाम अफराद पर। बस उन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। पहली सच्ची है दूसरी के तमाम फ़र्द पर, लेकिन दूसरी पहली के तमाम फ़र्द पर सच्ची ना है, तो उनके दरमियान निस्बत कौन सी है? उमूम खुसूस मुतलक की। जिस तरह के हैवान और इंसान,
پس سچا آتا ہے حیوان انسان کے ہر فرد پر، انسان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے حیوان اس پر، ان میں سے ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے انسان، سچا آتا ہے حیوان اس پر کہ ہر ایک پر جن پر سچا آتا ہے انسان، اور نہیں سچا آتا انسان اس میں سے ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے حیوان، بلکہ اس کے بعض پر، بلکہ اس پہ بعض پر، ٹھیک ہے۔ پس سچا آتا ہے حیوان اس پر، ان میں سے ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے انسان، اور نہیں سچا آتا انسان ان میں سے ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے حیوان، بلکہ ان میں سے بعض پر سچا آتا ہے حیوان، بلکہ ان میں سے کس پر سچا آتا ہے؟ بعض پر سچا آتا ہے۔ یعنی کہ انسان حیوان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے، لیکن حیوان انسان کے ہر فرد پر سچا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور نہیں سچا آتا کچھ بھی یا نہ سچا ہے کچھ بھی ان دونوں میں سے کسی چیز پر جس پر سچے آتے ہیں دوسرے، جس پر سچے آتے ہیں دوسرے، پس ان دونوں کے درمیان متباین ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ متباین ہے، جس طرح کے فرس اور انسان، جس طرح کے فرس اور انسان۔ اولا سے پہلے آپ کر لیں، اولا سے پہلے دوبارہ اس فصل کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فصل دو نسبتوں کے، نسبت دو کلیوں کے درمیان، تو جان کے بے شک نسبت دو کلیوں کے درمیان متصور ہوتی ہے چار اقسام پر، گویا کہ جب تو لے دو کلیوں کو، پس یا یہ کہ سچا آئے گا ہر ایک ان دونوں میں سے اس پر جس پر سچا ہے دوسرا، پس ان دونوں کے درمیان متساوی ہے، جس طرح کہ انسان اور ناطق، گویا کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے، یا سچا ہے ان میں سے پہلا دوسرے کے ہر ایک پر، یا یہ کہ یا سچا ہے ان میں سے پہلا ہر ایک پر جس پر سچا ہے دوسرا، ہر ایک پر جس پر سچا ہے دوسرا، اور نہیں سچا آئے گا دوسرا پہلے کے تمام افراد پر، نہیں سچا آئے گا دوسرا پہلے کے تمام افراد پر، پس ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، جس طرح کہ حیوان اور انسان، پس سچا آتا ہے حیوان ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے انسان، اور نہیں سچا آتا انسان ہر ایک پر جس پر سچا آتا ہے حیوان، بلکہ ان میں سے بعض پر، ٹھیک ہے۔ ادھر تک آپ کر لیں۔ آگے قدوری شریف، قدوری شریف کا آپ نکالیں۔ مختصر القدوری اور عقد صرف، اور عقد صرف جو واقع ہوئے دو سمنوں کی جنس پر، دو سمنوں کی جنس پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں اس کے دونوں عوضوں کا قبضہ کرنا مجلس میں، اعتبار کیا جاتا ہے اس میں دونوں عوضوں کا قبضہ کرنا مجلس میں، اور اس کے علاوہ میں ربا ہے، اور اس کے علاوہ میں سود ہے۔ اعتبار کیا جاتا ہے اس میں یقین کا، تعیین کا، اعتبار کیا جاتا ہے اس میں تعیین کا، اور نہیں اعتبار کیا جاتا ہے اس میں زیادتی کا، اعتبار نہیں کیا جاتا زیادتی کا۔ عقد صرف کی بحث آپ آگے پڑھیں گے، تفصیل سے آئے گی، یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ دو سمنوں کی جنس واقع ہو تو اس میں قبضہ مجلس میں کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یا تو دونوں سائیڈوں پر سونا، ایک بندہ بائع مشتری کو سونا دے اور مشتری بھی بائع کو سونا دے، ٹھیک ہے، یا پھر بائع چاندی دے مشتری سونا دے، ان دونوں صورتوں میں مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تعیین کا اعتبار ہوتا ہے، زیادتی کا اعتبار نہیں ہوتا، کم بھی لے سکتا ہے زیادہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ مال ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، زیادتی کا اعتبار نہیں ہوتا، اسی اور کیا کرے گا وہ مجلس میں ہی سودا کرے گا، اور وہ نقد ہوگا، ادھار نہیں ہوگا، نقد ہوگا، اس وجہ سے تاکہ ربا سے بچا جا سکے، ربا سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے، ربا سے بچنے کے لیے وہ نقد ہی فیصلہ کرے گا۔ ولا یجوز، اور نہیں ہے جائز، آٹے کی بیع ستو کے بدلے، ستو کے بدلے، اور نہ ہی، اور نہیں ہے جائز آٹے کی بیع
गेहूं के बदले, दकीक कहते हैं गेहूं के बदले, और ना ही सत्तू के बदले, और ना ही सत्तों के बदले। और इसी तरह गेहूं सत्तू के बदले, गेहूं सत्तू के बदले, इसी तरह गेहूं सत्तू के बदले भी जायज़ नहीं है। ये मसला इस तरह है कि जब होता था नाप तोल के एतबार से कि आटा होता था उसको भी नाप कर देते थे, वज़न नहीं करते थे, और गेहूं होते थे उसको भी नापते थे, यानी कि एक बर्तन हो उसमें आटा डाला तो आटा तो पवस्त होकर वो दे दिया, लेकिन जो गेहूं होंगे वो पवस्त नहीं होंगे बल्कि उनमें खला होता है, उनका वज़न थोड़ा होगा, तो इस वजह से उनमें ज़्यादती लाजिम आएगी, आटा ज़्यादा होगा गेहूं कम होंगे, तो इस वजह से क्या बै जायज़ नहीं होगी। लेकिन पीछे आपने मज़हब पढ़ा था साहिबैन का कि इन दोनों में जिन्स नहीं पाई जा रही, बै गेहूं अलहदा जिन्स है, आटा अलहदा जिन्स है। आटा उसको कहते हैं जिसकी रोटियां बदलती हैं, और गेहूं उसको कहते हैं, और गेहूं और होता है, और सत्तू और होता है, सत्तू उसको कहते हैं जो शक्कर में डलता है, पानी डलता है और पिया जाता है। ठीक है, अब ये जिन्स अलहदा अलहदा है तो इस वजह से बै जायज़ हो जाएगी। ठीक है, साहिबैन का मज़हब यही है कि बै जायज़ हो जाएगी। और जायज़ है गोश्त की बै करना हैवान के बदले शेखैन के नज़दीक, इमाम आज़म और इमाम यूसुफ के नज़दीक जायज़ है, और इमाम मोहम्मद फरमाते कि नहीं है जायज़, इमाम मोहम्मद फरमाते नहीं है जायज़, यहाँ तक कि हो गोश्त अक्सर उससे जो हैवान में है, उससे जो हैवान में है गोश्त अक्सर हो, बस होगा गोश्त उसकी मिसल, हैवान की मिसल, उस गोश्त की मिसल जो हैवान में है, बस होगा गोश्त उसकी मिसल और ज़्यादती हड्डियों की मिसल, हड्डियों के बदले, और ज़्यादती हड्डियों के बदले। इमाम आज़म और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि अगर गोश्त एक बंदा दे और दूसरा बंदा बाय गोश्त दे, मुश्तरी जानवर दे, तो बै जायज़ है, बै जायज़ है शेखैन के नज़दीक। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत है कि जो बाय है ना वो ना गोश्त ज़्यादा दे, गोश्त क्या करे ज़्यादा दे तो फिर जायज़ है। यानी कि एक जानवर है उसमें 50 किलो गोश्त निकलना है, अब बै को चाहिए कि बै ना 60 किलो गोश्त दे, कितना गोश्त दे, 60 किलो गोश्त दे। ठीक है, क्यों, 50 किलो गोश्त के बदले में आ जाएगा, और जो 10 किलो गोश्त ऊपर ज़्यादा दे रहा है वो हड्डियों की सींग वगैरह के बदले में आ जाएगा। तो लिहाजा जिन्स है इस वजह से ज़्यादती नहीं की जाएगी, लिहाजा वो ज़्यादती अगर ज़्यादा गोश्त देगा जानवर के बदले तो जायज़ होगा, ज़्यादा गोश्त नहीं देगा तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन शेखैन के नज़दीक जायज़ है, गोश्त थोड़ा हो जानवर ज़्यादा हो तो भी जायज़ है, क्योंकि जब जानवर हो तो जानवर में हमारी मुराद गोश्त नहीं होती बल्कि हमारी मुराद तादाद होती है कि एक जानवर ले रहा हूँ। ये नहीं कहते हम कि गोश्त ले रहा हूँ इतना, बल्कि ये कहते हैं ना एक अदद जानवर ले रहा हूँ, तो लिहाजा इस वजह से बै जायज़ होगी गोश्त की हैवान के बदले। ठीक है, वयजूज़ु बैउ रत्बी बित्तमरी, और जायज़ है बै तर खजूर की बित्तमरी छुआरे के बदले, छुआरे के बदले, तर खजूर की छुआरे के बदले, मिसलन भी मिसलन बराबर बराबर जायज़ है इमाम साहब के नज़दीक। और इसी तरह खजूर की बिज़बीबी किशमिश के बदले, खजूर की किशमिश के बदले जायज़ है बराबर बराबर। और नहीं है जायज़ जैतून की बै बिज़ीती, जैतून के तेल के बदले, जैतून की बै जैतून के तेल के बदले जायज़ नहीं है। और वसमसामी, और तेल की बै, और तेल की बै बिशीरी तेल के बदले, बिशीरी तेल के बदले, तेल के तिल के तेल की बै बिशीरजी तेल के बदले। ठीक है, यहाँ तक कि हो तेल अक्सर उससे जो जैतून में है और तेल में है, और जैतून में और तेल में, जैतून में है और तेल में, बस हो जाएगा तेल उसकी मिसल और ज़्यादती
اور زیادتی کھلی کے برابر، کھلی کے برابر، ٹھیک ہے. یعنی کہ زیتون ہے اور دوسری طرف سے تیل ہے، بے جائز نہیں ہے. ہاں تیل زیادہ ہو تو پھر جائز ہے، اور ایک طرف تل ہے اور دوسری طرف تیل ہے، تو تل زیادہ ہو تیل کم ہو تو پھر جائز ہے. یعنی کہ جتنا اس زیتون میں تیل ہے، زیتون درخت ہوتا ہے اس میں تیل ہے، اس سے زیادہ ہو. کیوں؟ اگر زیادہ ہوگا تو جتنا تیل ہے وہ تیل کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور جو اوپر والا حصہ ہے تیل سے زیادہ ہے وہ کھل کے برابر ہو جائے گا، کھل کے برابر. مثال کے طور پر ایک درخت ہے زیتون کا، اس میں تیل ہے 1 کلو، اس میں تیل کتنا ہے 1 کلو. اور جو دوسرا تیل ہے وہ کیا ہے، دوسرا تیل جو ہے وہ 1.25 کلو، وہ کیا ہو، جو تیل نکلا وہ 1.25 کلو. اب 1 کلو تیل 1 کلو کے مقابلے میں، اور جو آگے 1.25 کلو پائیا ہے وہ کھل کے مقابلے میں، یعنی کہ اس درخت کے مقابلے میں ہو جائے گا. اسی طرح تل میں ہی، ٹھیک ہے. اور جائز ہے دو مختلف گوشتوں کی بے، مختلف گوشتوں کی بے، ان میں سے بعض کے ساتھ متفاضلاً زیادتی کے طور پر، زیادتی کے طور پر کیا ہے، جائز ہے بے، ٹھیک ہے. یعنی کہ نا گائے کا، بھیڑ کا، بکری کا ملا ہوا گوشت ہو اور دوسری جگہ صرف گائے کا گوشت ہو تو اب زیادتی کے ساتھ جائز ہے. زیادتی کے کا یعنی کہ ادھر 5 کلو گوشت گائے بھینس سب کا ملا ہوا ہے اور ایک سائیڈ پر صرف 10 کلو گوشت ہے گائے کا، تو جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جنس مختلف ہے، گائے کی جنس علیحدہ ہے، بکری کی علیحدہ ہے، بھیڑ کی علیحدہ ہے، سب کی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ابل، کذالک البان کہتے ہیں دودھ کو، لبن کہتے ہیں دودھ کو، اور اونٹ کا دودھ اور گائے کا دودھ، غنم بکری کا دودھ، اور ان میں سے بعض کے ساتھ زیادتی کے طور پر جائز ہے. یعنی کہ نا اب دودھ ہے، ایک سائیڈ پر 5 کلو دودھ ہے، گائے بھینس بکری سب کا ہے، ٹھیک ہے. ایک جگہ پر صرف بکری کا ہے 10 کلو، تو زیادتی جائز ہے کیونکہ جنس علیحدہ علیحدہ ہے. اور کھجور کا سرکہ، وخل الدقلی بخل العنبی، اور کھجور کا سرکہ، ان کہتے ہیں انگور کا سرکے کے ساتھ، اور کھجور کا سرکہ انگور کے سرکے کے ساتھ متفاضلاً زیادتی کے طور پر جائز ہے. کھجور کا سرکہ انگور کے سرکے کے بدلے زیادتی کے طور پر جائز ہے. اور جائز ہے بے روٹی کی بے آٹے کے بدلے، روٹی کی بے آٹے کے بدلے اور گیہوں کے بدلے متفاضلاً زیادتی کے طور پر جائز ہے. زیادتی کے طور پر کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں ہے ربا مولا کے درمیان اور اس کے غلام کے درمیان. یعنی کہ نا مولا نا اپنے غلام کو 1 روپیہ دے اور غلام سے نا 2 روپے لے لے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جو غلام کے پاس پیسے ہیں وہ مولا کے ہی ہے، وہ مالک مولا ہی ہے، اسی وجہ سے جائز ہے. تو لہٰذا وہ اپنے پیسے ہی لے رہا ہے 2 روپے، اس وجہ سے جائز ہے. اور نہ ہی مسلم کے درمیان اور حربی کے درمیان دار حرم میں کوئی سود نہیں ہے. یعنی کہ مسلم دار حرم میں امان لے کر گیا تو وہاں پر اگر جنس سے زیادتی، یعنی کہ ایک سائیڈ پر 5 کلو گندم ہے، دوسری سائیڈ پر 10 کلو گندم ہے، تو زیادتی جائز ہے ادھر، ٹھیک ہے. حرم میں، حرم یعنی کہ کافروں کے ملک میں، ٹھیک ہے، ادھر کی بات ہو رہی ہے. آگے ہے اصول الشاشی کا، فَإِنَّ قید الاضافتی، پس بے شک اضافت کی قید نہیں زائل کرتی اس سے اسم کے نام کو، بلکہ اس کو پختہ رکھتی ہے. پس داخل ہوگا مطلق ما کے حکم کے تحت، پس داخل ہوگا مطلق ما کے حکم کے تحت، ٹھیک ہے. وَقَانَ شَرْطُهُ بِقَائِهِ، یہاں پر امام شافعی کا رد کر رہے ہیں، امام شافعی کا رد کر رہے ہیں
کہ اضافت کی دو قسمیں، ایک ہے اضافت تعریفی اور ایک ہے اضافت تقییدی۔ اضافت کی دو قسمیں، ایک ہے اضافت تعریفی اور ایک ہے اضافت تقییدی۔ اضافت تعریفی جس میں مضاف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ اضافت تعریفی کسے کہتے ہیں؟ جس پر مضاف اپنی حالت پر، اپنی حقیقت پر باقی رہتا ہے، جس طرح کہ ماء زعفران، ماء زعفران، ماء العینی، ماء العینی، ماء البئری، چشمے کا پانی، عرق کا پانی، اور زعفران کا پانی، کنویں کا پانی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مضاف اپنی حالت پر باقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تقییدی وہ جس میں مضاف اپنی حالت پر باقی نہ رہے، اپنی حالت پر باقی نہ رہے، جیسے ماء الوردی، عرق کا پانی، عرق گلاب جس کو کہتے ہیں، گلاب کا عرق۔ ٹھیک ہے، ماء الوردی، عرق گلاب کا باقی۔ اب دلیل کہ عرف عام میں اگر کسی کو پانی کا حکم دے، ہم اگر عام طور پر کسی کو پانی کا حکم دے تو وہ ماء الورد لے کر آئے، ماء الورد لے کر آئے، تو اس کو کوئی بھی پانی نہیں کہے گا، اس کو کوئی بھی پانی نہیں کہے گا، بلکہ وہ گلاب کا عرق ہوگا، بلکہ وہ گلاب کا عرق ہوگا۔ اب امام شافعی کا رد کہ ہماری مراد اضافت تعریفی ہے، اضافت سے تعریفی ہے، لہٰذا مضاف اپنی حقیقت پر باقی ہے، مضاف اپنی حقیقت پر باقی ہے۔ دریا کا پانی اسی طرح زعفران کا پانی، اب جس طرح کنویں کا پانی اسی طرح زعفران کا پانی بھی ہے، سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگی وکان شرطہ بکائہ، وکان شرطہ بکائہ، یہاں سے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا جو پانی ہے نا، اگر اس میں کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو وضو جائز ہے، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ کوئی وصف تبدیل ہو جائے پھر بھی وضو جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو پانی اترے اگر وہ اصل حالت پر رہے، باقی رہے تو مطلق ہے، ورنہ تو وہ مقید بن جاتا ہے، ورنہ مقید بن جاتا ہے اگر کوئی وصف مل جائے۔ تو اسی وجہ سے اگر وصف مل جائے تو پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، اگر وصف نہ ملے تو وضو ہو سکتا۔ حناف فرماتے ہیں آسمان سے کوئی بھی پانی اترے وہ اصل صفت پر رہ ہی نہیں سکتا، آسمان سے جو پانی اترے وہ اپنی اصل صفت پر رہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گرد و غبار ضرور ہوگی، صاف شفاف والی صفت پر باقی رہ ہی نہیں سکتا، صاف شفاف والی صفت پر باقی رہ ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپ تو مطلق کو مقید بنا رہے ہو، مطلق ہے اس کو آپ مقید بنا رہے ہو، تو اے شفافو پھر تو کسی پانی سے بھی وضو نہیں ہوگا، پھر تو کسی پانی سے بھی ہم وضو کر ہی نہیں سکتے اس طرح، تو جس طرح کہ زعفران، صابن، اشنان بوٹی اور اس کی مثل، لہذا مطلق کو مقید مت بناؤ، مطلق کو مقید مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، وکان شرط ہو، اور ہے اس کے بقا کی شرط آسمان سے پانی کے اترنے کی صفت پر، پانی سے اترنے کی صفت پر مقید بنانا ہے مطلق ہونے کی وجہ سے، مقید اس کو بنانا ہے مطلق ہونے کی وجہ سے، ہے تو یہ مطلق لیکن آپ اس کو مقید بنا رہے ہو، اور اس کے ساتھ نکل جائے گا ماء زعفران کا حکم، صابن کا اور اشنان کا اور اس کی مثل کا، یہ تو تمام نکل رہے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اگر کوئی وصف مل جائے تو پانی نہیں ہو، وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وخرج عن هذه القضیۃ سے امام شافعی کا رد ہے۔ امام شافعی احناف پر سوال کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ آپ اپنے قاعدے پر پکے رہو، آپ اپنے قاعدے پر پکے رہو کہ اضافت تعریفی میں مضاف اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اضافت تعریفی میں مضاف اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ پانی مطلق ہے، مضاف اپنی حالت پر باقی ہے تو پانی مطلق ہے، تو ماء النجس سے بھی وضو کرو، نجس پانی سے بھی وضو کرو، کیونکہ وہ بھی اضافت تعریفی ہے، اس میں بھی پانی اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے، اس پر بھی آپ وضو کرو، آپ اس سے وضو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو خارجہ سے اس کا رد کر دیا، نکل جائے گے اس قضیے سے ماء نجس اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اور لیکن ارادہ کرتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، چاہیے کہ تمہیں پاک کیا جائے، چاہیے کہ تمہیں پاک کیا جائے۔ اب پاک چیز ناپاک چیز سے حاصل تو نہیں ہوتی، ناپاک پانی سے پاک ہم تو نہیں ہو سکتے، لہذا قرآن پاک آ گیا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ نجس پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ نجس کے ساتھ پاک نہیں ہوتا، نجس کے ساتھ تو بندہ نجس ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے پاک کے ساتھ پاکی حاصل کی جائے گی۔ اور نجس نہیں فائدہ دیتا طہارت کا، نجس فائدہ ہی نہیں دیتا طہارت کا۔ اس اشارے کے ساتھ معلوم ہوا کہ بے شک محدث حدث شرط ہے وضو کو واجب کرنے کے لیے، حدث شرط ہے وضو کو واجب کرنے میں، یعنی کہ بندے حدث ہو، بندہ محدث ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہے، اس پر وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بندہ محدث ہو تو اس پر وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پس بے شک طہارت کو حاصل کرنا حدث کے پائے جانے کے بغیر محال ہے، یعنی کہ بندہ وضو ہے، بندے کا وضو ہے، اب وضو ہے پھر بندہ وضو کر دے تو پھر بندہ کا حدث کے بغیر طہارت کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ جب بندہ پاک ہے پہلے سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ وضو کر لے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، بلکہ یہاں پر تحصیل حاصل ہوگا کہ ایک چیز حاصل ہے اس کے بعد دوبارہ پھر اس چیز کو حاصل کر رہا ہے، یہاں پر یہ ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہ پہلے بندہ ناپاک تھا اب پاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے اس طرح کہ پہلے بندہ بھی پاک تھا اب دوبارہ کیا تو پھر بھی پاک ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ طہارت حاصل ہو جائے گی حدث کے پائے جانے کے بغیر، جب حدث نہیں پایا جائے گا تو حدث نہیں ہے تو طہارت پھر بھی حاصل ہو جائے گی، جب حدث نہیں ہے تو طہارت حاصل ہوگی نہیں، بلکہ طہارت تو موجود ہے، اب یہاں پر تحصیل حاصل ہوئی، یعنی کہ ایک مرتبہ ایک چیز حاصل ہے دوبارہ پھر اس چیز کو حاصل کر رہا ہے، یہاں پر یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کافیہ کا نکالیں ہم۔ فالعدل پس عدل، اس کا نکالا جانا اس کے اصلی سیغے سے اس کا نکالا جانا، عدل کی تعریف کرتے ہیں کہ عدل اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے اصلی سیغے سے نکالا گیا ہو، تحقیقاً یعنی کہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں خارج کے لیے کوئی مثال ہو، خارج کے اندر اس کو کہتے ہیں عدل، جس طرح کے ثلث اور مثلثہ، ٹھیک ہے، اور اخرو اور جمعو یا تقدیراً ہوگا، یعنی کہ اس کی کوئی خارج میں مثال نہیں ہوگی، جس طرح کہ عمر اور باب قطام بنی تمیمہ کی لغت میں، باب قطام بنی تمیمہ کی لغت میں، ٹھیک ہے۔ عدل اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے اصلی سیغے سے دوسرے کی طرف نکالا گیا، جس طرح کے ثلث اور مثلث یہ وصف بھی ہیں اور عدل بھی ہیں، عدل بھی ہیں اور وصف بھی ہیں، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، اور اخرو یہ اس میں تبدیل ہے، ٹھیک ہے، اور جمعو یہ جمع آؤ کی جمع ہے، اور عمرو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہم نے عربیوں سے سنا ہے اور انہی کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
انہیں سے سنا اور انہیں کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور آگے ترکیب اور عبارت ضرور یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے ساری کتابوں کا آپ نے آپس میں دہرانا ہے. کوشش کیا کرو کہ ترکیب عبارت تو نکالتے ہی ہو, اب آگے آپ سبق نکالنے کی کوشش کیا کرو, یعنی کہ آگے سے آپ سبق نکال کر آیا کرو. ٹھیک ہے, پڑھا سنو. کل سے ہم قرآن پاک بھی شروع کریں گے. قرآن پاک 10ویں پارے سے وَاعْلَمُوا سے آپ نے قرآن پاک بھی لے کر آنا ہے 10ویں پارے سے وَاعْلَمُوا سے, اور انشاءاللہ ہم قرآن پاک شروع سے 10ویں پارے سے پڑھیں گے, لیکن سب سے پہلے پڑھیں گے, ساری کتابوں سے پہلے ہم قرآن پاک پڑھیں گے. ٹھیک ہے.